بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. ویلکم بیک ٹو این ادر بیوٹیفل ڈے اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو. یہ ہے منڈے کا دن اور سنڈے کو میرے ہسبینڈ کراچی سے واپس آئے تھے. وہ ایک ویک کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے اور وہ ایک ویک پھر میں نے اپنی امی کے ساتھ ان کے گھر پہ گزارا. اور کل وہ جب واپس آئے رات کو تو ہم دونوں ماں بیٹی کو پک کرتے ہوئے اپنے گھر ہم لوگ آ گئے. اور رات کو کافی لیٹ پہنچے تھے, 3 بجے. ہم لوگوں نے سامان ایسے ہی رکھا اور کھانا شانا کھا کے سو گئے. اب صبح تقریباً 9 بجے کا ٹائم ہے. کیونکہ رات کو کافی لیٹ سوئے تھے تو میری نماز بھی رہ گئی. میں نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکی, جس کا مجھے بے حد افسوس ہے. زیادہ ٹرائی کرتی ہوں کہ پڑھ لوں, صبح کی نماز نہ ہی رہے, کیونکہ پھر سارا دن ایسے بے چینی میں اور عجیب سا گزرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی گئی. بے شک ساری نمازیں باقی پڑھ بھی لو, لیکن وہ مزہ نہیں آتا جو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد باقی نمازیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے. تو میری نماز رہ گئی تھی کیونکہ رات کو لیٹ سوئے اور پھر صبح میری آنکھ بھی 9 بجے کھلی. میں 9 بجے آنکھ کھلی تو میں اٹھ گئی, کیونکہ ہسبینڈ تو کافی لمبے سفر سے آئے تھے اور انہوں نے ڈرائیونگ بھی کی تھی, تو انہوں نے تو لیٹ ہی اٹھنا تھا 12-1 بجے. اور بیٹی بھی رات کو کافی لیٹ سوئی تھی تو اس نے بھی بابا کے ساتھ ہی 12-1 بجے ہی اٹھنا تھا. دونوں باپ بیٹی مقابلے پہ ہی سوتے ہیں اور مقابلے پہ ہی جاگتے ہیں. تو میں نے کہا, میں ایک دفعہ تو میرا دل کیا کہ میں بھی یار 11-12 بجے تک سو جاؤں, نیند پوری کر لوں. پھر میں نے کہا نہیں, یہ کام کس نے کرنے ہیں, میں نے ہی کرنے ہیں, اٹھ کے کسی اور نے نہیں کرنے. تو بس پھر اپنے دل کو دماغ کو سمجھایا اور اٹھ گئی. اور پہلے ہسبینڈ کے بیگ سے کپڑے نکالے, ان کے تقریباً سارے واش کرنے والے ہی تھے, کیونکہ وہ ضرورت کے مطابق ہی لے کے گئے تھے, ایکسٹرا نہیں لے کے گئے تھے. اور ساتھ ہی میں نے اپنا اور بیٹی کا بیگ بھی سمیٹ لیا, جو ہم امی کے گھر کپڑے لے کے گئے تھے پہننے کے لیے. تقریباً سارے میرے تو دھلے ہوئے تھے, ایک سوٹ ہی تھا جو ہم ماں بیٹی کا جو نہیں دھلا تھا, جو ہم کل اتارا تھا, وہ میں نے دھونے والے کپڑوں میں رکھ دیا. باقی ساری چیزیں ایک ایک کر کے میں نے سمیٹ لی. یہ شاید نہیں بلکہ یقیناً آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ اگر تو ہم سفر سے کسی بھی واپس آئیں سفر سے, تو اگلے دن ہم ہمت کر کے یہ کام کر لیں, مطلب ان پیکنگ کر لیں سارا کچھ, تو وہ اگلے دن کام سمیٹا جاتا ہے. اگر پینڈنگ ہو جائے نا کہ ہم باقی گھر کے کام نپٹا لیں, کیونکہ اتنے دن گھر بند رہے, گھر واپس آئیں تو گھر کے بہت کام ہوتے ہیں, گھر کی صفائی والے کام بڑے ہو جاتے ہیں, ڈسٹنگ والے اور صفائی والے. تو ہم کہتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم پہلے گھر کی صفائیاں وغیرہ کر لیں پھر کپڑے سمیٹ لیں گے, تو بلیو می وہ کام پینڈنگ ہوتا ہوتا ہفتہ 10 دن 15 دن پہ چلا جاتا ہے. اور بیگ سے نکال کے جو یوز کرنے والے ہم کرتے رہتے ہیں, اور بیگ وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں, اور ہمارے سر پہ یہ برڈن سوار رہتا ہے کہ آج کریں گے کل کریں گے, اور ٹینشن الگ ہوتی ہے. آپ لوگ بھی ریلیٹ کر سکیں گے میری اس بات کو جو ٹریولنگ میں زیادہ رہتے ہیں شادی کے بعد. کیونکہ ہسبینڈ اسلام آباد میں تھے, میں بھاولپور میں رہتی تھی جاب کی وجہ سے اپنے ساس سسر کے ساتھ, تو چھٹیوں میں آنا جانا میرا لگا رہتا تھا. اور مجھے اس چیز کا بخوبی آئیڈیا ہے, کیونکہ ٹریولنگ میری سال میں بہت دفعہ ہوتی تھی اور بڑی لمبی لمبی ٹریولنگ ہوتی تھی. ہم لوگ گھومنے پھرنے بھی جاتے تھے, وہاں سے واپس آتے تھے. تو یہ ٹریولنگ کا تو مجھے بہت ایکسپیرینس ہو چکا ہے, اور میرے ہسبینڈ نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے مجھے اس کا عادی بھی بنا دیا ہے. پہلے میں بہت زیادہ سامان پیک کر لیتی ہوتی تھی, تو ہماری اس بات پہ اکثر شادی کے شروع میں لڑائی بھی ہو جاتی تھی. کہتے ہوتے تھے کہ اگر پبلک کنوینس پہ جانا ہے یا اپنی گاڑی پہ جس پہ مرضی جانا ہے, سامان کم سے کم ہونا چاہیے, کیونکہ عقل مندی اسی میں ہے کہ سفر میں یہ اسلام میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنا سامان کم سے کم رکھیں, تاکہ اللہ نہ کرے, اللہ معاف کرے, اگر کوئی مشکل یا پریشانی سفر میں آ جائے تو ہمیں اگر سامان چھوڑنا بھی پڑے تو ہم مطلب اس کو چھوڑ سکیں, یا پھر اگر ہمیں اس کو لے کے کہیں جانا پڑے تو ہمیں اتنی مشکل نہ ہو. کیونکہ جتنا زیادہ سامان ہوگا پھر مشکل اور پریشانی میں اور بھی زیادہ پریشانی کا وہ سبب بن جائے گا. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو عقل دے. میرے ہسبینڈ نے مجھے تھوڑا بہت 50% کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مطابق کر لیا ہے. اب میں کوشش کرتی ہوں کہ صرف ضرورت کا جہاں بھی جاؤں ضرورت کا سامان لے کے جاؤں, کم لے کے جاؤں. اور باقی کبھی کبھار ہماری ابھی بھی اس بات پہ بحث یا لڑائی ہو جاتی ہے, جیسے کسی فنکشن وغیرہ پہ جانا ہو, شادی وغیرہ پہ جانا ہو, تو پھر وہاں پہ آف کورس ڈبل رکھنا پڑتا ہے. فنکشن کے کپڑے الگ رکھنے پڑتے ہیں, کیجول الگ رکھنے پڑتے ہیں, ساری چیزیں الگ الگ. تو
چلیں جہاں باقی چیزیں سدھر گئی ہیں وہاں آہستہ آہستہ یہ بھی روٹین سیٹ انشاءاللہ ہو جائے گی. اور اس کے بعد کپڑے وغیرہ سمیٹنے کے بعد وہ لوگ ابھی سوئے ہوئے تھے اور ابھی کافی ٹائم پڑا تھا ان کے اٹھنے میں، تو میں نے ٹی وی لاؤنج وغیرہ سیٹ کیا. اس کے بعد میں بھی آدھا پونا گھنٹہ لیٹ گئی، کیونکہ آج میں نے ہیلپر کو بھی کہا تھا کہ سارے گھروں کے کام سمیٹ کے پھر میرے گھر آنا، کیونکہ میرے گھر کا آج کام تھوڑا زیادہ تھا. تو میں نے کہا ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد اور پھر میں تسلی سے آپ کے ساتھ لگ کے کام کرواؤں گی سارے. اور تقریباً 12:30 بجے ہسبینڈ اٹھے اور جیسے ہی وہ واش روم میں گئے تو میں نے پیڑے وغیرہ بنا کے رکھ لیے. میرے ہسبینڈ کو یہ بال والی روٹی بہت پسند ہے، روٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لائٹ سا پراٹھا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ میں اس میں آئل بہت کم، ایک تو اولیو آئل یوز کرتی ہوں اور دوسرا میں بہت کم یوز کرتی ہوں، بہت بھر بھر کے میں نہیں لگاتی. اب میں نے اس کے اندر لگا کے اور پیڑے بنا کے رکھ لیے ہیں. 5-7 منٹ اس کو ریسٹ دوں گی میں، اور اس کے بعد پھر میں ہلکا سا آئل لگا کے ان کو فرائی کر لوں گی. اور یہ ساگ امی کے گھر سے میں لے کے آئی تھی، کل امی نے بنایا تھا. اور ساگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، پھر ہم پاکستانیوں کی مین ڈش ہے سردیوں کی. اس کے ساتھ ہی میں نے آج صبح کا ناشتہ کرنا تھا. اور یہ میں نے پراٹھا ڈال دیا ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جیسے ہی اس کی میں سائڈ چینج کروں گی تو پھر اس کی سیدھی سائڈ جو میں نے رکھنی ہوگی اس پہ میں ہلکا ہلکا سا آئل لگاؤں گی اور صرف ایک سائڈ پہ آئل لگا کے اس پراٹھے کو فرائی کروں گی. دونوں سائڈس پہ میں آئل نہیں لگاؤں گی، کیونکہ آئل بے شک اولیو آئل ہو یا کوئی بھی آئل ہو، صحت کے لیے کوئی بھی آئل اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا. ہر چیز اگر ہم اعتدال میں یوز کریں، اگر ہر چیز ہم لمٹ میں یوز کریں، وہی چیز اچھی ہوتی ہے. تو میں نے اس پہ دیکھیں ہلکا سا آئل لگایا ہے اور اب میں اس کو دونوں سائڈوں پہ ہلکا ہلکا سا پریس کرتے ہوئے اس کو پراٹھا بنا لوں گی. اس طرح میں چمچ سے کروں تو مجھے زیادہ ایزی رہتا ہے. پہلے میں نے اس کا چھوٹے پراٹھوں والا چمٹا پکڑا تھا، لیکن اس کے ساتھ مجھے کمفرٹیبل نہیں فیل ہوا، اس سے اچھی طرح سے دبایا نہیں، اس سے صرف کنارے دبائے جاتے ہیں، درمیان سے اچھی طرح سے دبایا نہیں جاتا. اس طرح چاروں سائڈوں سے دباتے ہوئے ہم اس طرح بنائیں پراٹھا تو اس کے بل بھی بہت خوبصورت سے بنتے ہیں اور کلر بھی بڑا اچھا سا اور بیلنس سا کلر اس کے اوپر آ جاتا ہے. دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور کہ بڑا مزے کا کرسپی سا پراٹھا بن گیا ہے. اسی طرح میں 3 پراٹھے بناؤں گی. اور اس کے بعد میں نے ایگ فرائی کیے. ایگ فرائی میرے ہسبینڈ تو ہاف فرائی کھاتے ہیں، لیکن ہم ماں بیٹی ہیں وہ ہم لوگ کھاتے ہیں فل فرائی. ہاف فرائی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو اس کی میں زردی توڑ کے اس کو دوسری سائڈ سے بھی میں کوک کرتی ہوں. ہسبینڈ کا زردی نہیں توڑتی اور ان کا اس طرح ہاف فرائی میں کر لیتی ہوتی ہوں. اور ساتھ یہ میری بیٹی دیکھیں یہ بھی روٹی بنانے کی ٹرائی کر رہی تھی. اس کو بھی روٹی بنانے کا بہت شوق ہے، ساتھ ساتھ میرے کام کرتی رہتی ہے. پہلے میں اریٹیٹ ہوتی تھی کہ کام اس سے بڑھ جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اب میں کوشش کرتی ہوں کہ بجائے کارٹونز کی طرف لگانے کے یا ڈانٹ کے بھگانے کے، اس طرح بچے کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بچہ بہت زیادہ اگریسیو بھی ہو جاتا ہے. اس کو میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے ساتھ انگیج رہے ہر کام میں. اور یہ دیکھیں میں کچن میں کام کر رہی تھی اور لان میں یہ جھولے لینے کے لیے آئی اور یہ میری شہزادی کا کام دیکھیں اس نے کتنا میس کریٹ کر دیا ہے. اور ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہسبینڈ چلے گئے تھے آفس، تب تک میڈ بھی آ گئی تھی، ہیلپر بھی آ گئی تھی. تو میں نے اس کے ساتھ لگ کے پہلے گھر کی صفائی کروائی. اس کے بعد پھر میں نے کپڑے وغیرہ چینج کر کے نماز پڑھی. نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد ظہر کی میں اس کو لے کے لان میں آ گئی، کیونکہ لان بھی کافی دنوں سے نہیں صاف کیا ہوا تھا، گندا ہو رہا تھا. پہلے تو میں خود ہی بہت شوق سے لان کی صفائی کرتی ہوتی تھی، میں نے کبھی بھی ہیلپر سے نہیں کروائی تھی. لیکن اب مجھ سے اتنا زیادہ جھکا نہیں جاتا اور زیادہ جھکنے سے پھر میرے پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو میں پھر آج میں نے پہلی دفعہ لان کی صفائی کروائی ہے ہیلپر سے. ادروائز میں خود ہی بڑے شوق سے اور پیار سے صبح کو نماز پڑھنے کے بعد کرتی ہوتی تھی. اب میں نے کہا کہ اب نہیں کی جائے گی خود سے، تو طبیعت خراب کروانے سے بہتر ہے کہ ہیلپر سے کروا لوں. تو وہ بھی چھوٹی سی بچی ہے 15-16 سال کی، بڑی تمیز والی بچی ہے ماشاءاللہ سے، اور کبھی بھی اس نے بدتمیزی نہیں کی، کسی کام سے انکار نہیں کیا، اور بڑی خوشی کیونکہ میں بھی اس کے ساتھ اچھا بیہیو کرتی ہوں، پیار سے بات کرتی ہوں، ہمیشہ اس کو کبھی ڈانٹا نہیں ہے، ہمیشہ جو کام بھی کہوں پیار سے کہتی ہوں، وہ بھی آرام سے کر دیتی ہے، کبھی بھی آگے سے جواب نہیں دیا. تو پھر ڈانٹنے کی یا انسلٹ کرنے کی تو ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی.
یہ دیکھیں جی میرا لان بالکل صاف ہو چکا ہے. اس نے بہت اچھے سے صفائی کی. بس میں نے ایک دفعہ تھوڑا سا سمجھا دیا تھا کہ اس طرح آپ نے صفائی ادھر ادھر سے کرنی ہے, اور اس نے بہت اچھے سے صفائی کر دی. میرا لان بھی صاف ہو گیا. گیراج نہیں آج مجھ سے واش کروایا گیا, کیونکہ وہ بھی سارے گھروں کا کام کر کے اینڈ میں میرے گھر آئی تھی تو مجھے تھکی ہوئی لگ رہی تھی. میں نے کہا چلیں بس آج لان کی صفائی کر دیں, گیراج ہم کل واش کر لیں گے, گیراج اور صحن وغیرہ. تو اس طرح ہمیں جہاں ہم اپنا احساس کرتے ہیں, اپنی طرف دیکھ کے چلتے ہیں, تو ہمیں ہیلپرز بھی انسان ہوتی ہیں, ہمیں ان کو بھی دیکھ کے چلنا چاہیے. ایک دم سے ان پہ اتنا برڈن نہیں ڈال دینا چاہیے کہ وہ بیچاریاں پھر جلدی بھاگ جائیں اور ہمارے گھروں میں واپس نہ آئیں. تو میں تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں احساس کرنے والا ہی رکھے, پیار کرنے والا رکھے. بے شک وہ ہیلپرز ہوں, بے شک وہ کوئی بھی انسان ہو, سب کے ساتھ احساس اور پیار کرنے والا رکھے, اور ہمیں سب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اس کے بعد تقریباً عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں کچن میں آئی تھی, اور میں نے دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھا. اس کے بعد میں نے بیف کباب کا مسالہ رات کو ریڈی کیا تھا امی کے گھر, اور پھر اس کے بعد میری طبیعت اچانک بہت ڈاؤن ہو گئی. پتہ نہیں یہ کباب کا مسالہ بناتے بناتے ہی اچانک کیا ہوا, میرا اتنا دل گھبرایا, عجیب سے چکر آنا سٹارٹ ہو گئے اور سانس پھولنا سٹارٹ ہو گیا. میں نے وہیں پہ یہ کام چھوڑا. میں نے بڑی مشکل سے اوکھا سوکھا یہ مسالہ ریڈی کیا. اس کے بعد میں کباب بنانے کی ہمت نہیں تھی. میں نے کہا چلے اس کو اپنے گھر لے جاتی ہوں, اور اگلے دن اس کو ایک بنا کے پہلے فرائی کر کے ٹرائی کروں گی. اس میں نمک مرچ آپ کے ساتھ جو چیز بنائی جائے پھر اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے. تو میں نے پھر کہا کہ اگلے دن ایک کباب بنا کے ٹیسٹ کر کے نمک مرچ کا حساب لگا کے پھر میں باقی کباب بنا کے اس کو فریز کروں گی. تو میں نے ایک کباب فرائی کر کے ٹرائی کیا. نمک مرچ سارا کچھ بیلنس ہی لگا مجھے, کیونکہ اب ماشاءاللہ 5 سال ہونے والے ہیں شادی کو, فیب میں ہو جائیں گے. تو 5 سالوں میں اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ موسٹلی 90% تو چیز اچھی بن ہی جاتی ہے. کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے, انسان ہے, لیکن الحمدللہ اب زیادہ چیزیں بیلنس اور اچھی بننا سٹارٹ ہو گئی ہیں. تو پھر میں نے کباب بنا کے ان کو فرائی کیا. آج کیونکہ گھر میں ساری سبزی وغیرہ لانے والی تھی, تو آج ہم نے رات کو جانا تھا یا کل صبح فرسٹ ٹائم جا کے سبزی وغیرہ لے کے آنی تھی. تو آج کچھ نہیں تھا گھر میں سبزی بنانے کو, تو میں نے کہا چلیں جی آج کباب کڑاہی بناتے ہیں. یہ اب میں کباب فرائی کری ہوں, ساتھ ہی میں نے کڑاہی کا مسالہ بننے کے لیے رکھ دیا ہے, اور ویڈیو میں نے یہی بنائی تھی. اس کے بعد اس کے فائنل لک کی ویڈیو بھی میں بنانا چاہ رہی تھی, لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے اپنی طرف سے مجھے لگا کہ میں نے بنائی ہے, لیکن میرے بالکل مائنڈ سے نکل گیا. اور جب کھا پی کے مجھے یاد آیا کہ واہ مس صنم آپ نے ویڈیو تو بنائی نہیں اس کے فائنل لک کی. چلیں خیر کوئی نہیں, نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ لوگوں سے اس کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی, کیونکہ کڑاہی مزے کی بنی تھی اور کباب بھی اچھے بنے تھے. ان دونوں کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی, اور زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. آج میں نے چھوٹی سی روٹین آپ لوگوں سے شیئر کی ہے کہ گھر واپس آنے کے بعد میں کس طرح اپنے اگلے دن کام مینیج کرتی ہوں, کرنے کی کوشش کرتی ہوں. آپ مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.